السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 45، صدقہ، عفو و درگزر اور انکساری کے فوائد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، وما زاد اللہ بعفو الا عزا، اور قصور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتا ہے، وما تواضع احد الا رفعہ اللہ، اور کوئی انکساری کرے تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تین چیزیں آئیں اس حدیث کے اندر۔ پہلی، صدقہ اور خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، عفو و درگزر سے عزت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ عفو و درگزر عزت اور احترام کا سبب ذریعہ بنتا ہے۔ تیسری چیز، تواضع اور انکساری سے اللہ تعالیٰ بندے کا وقار اور مرتبہ بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا وقار اور مرتبہ بلند کرتا ہے۔ یہ آپ کی بک میں تھوڑا سا اوپر نیچے لکھا ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، اس لائن کو۔ ان امور کی، ان معاملات کی ڈیٹیل اب ہم آگے جانیں گے۔ یہ آخری حدیث ہے ہماری الحمدللہ آج۔ پیچھے 44 حدیث میں آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی، جانی، سمجھی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزوں کو آپ یہاں پہ گاہے بگاہے ایک دوسری حدیث کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تشریح کرتے ہوئے۔ پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے، صدقہ اور خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ بہت جامع لفظ ہے، اور صدقہ نیکی کو کہتے ہیں، اور اس نیکی میں نفل نیکیاں بھی شامل ہیں اور فرض نیکیاں بھی شامل ہیں۔ اب صدقہ خاص طور پر یہاں پر جس ٹرم میں یوز ہوا وہ مال کی ادائیگی کی ٹرم میں یوز ہوا ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں آئیں گی، فرض صدقہ اور نفل صدقہ۔ فرض میں زکوٰۃ آتی ہے، عشر آتا ہے، اور نفل میں کچھ بھی مال کی خیرات وغیرہ صدقات وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ، ہر طرح کی خیرات شامل ہے۔ حدیث میں صدقے کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ اس سے مال میں کمی واقعہ نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یہ بات ہم ابھی اس حدیث میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی حدیث میں بھی ہم انفاق فی سبیل اللہ کی جو ڈیٹیل ہے، وضاحت ہے، وہ جانی تھی، اس کی فضیلت پڑھی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 3rd ایئر کی اسلامیات الیکٹیو میں بھی ہم انفاق کے بارے میں بہت تفصیل پڑھ کر آئے ہیں۔ آپ بہت سارے پوائنٹس خاص طور پر آیات اور احادیث کی روشنی میں وہاں سے لے سکتی ہیں۔ یہاں سے میں بس اب کچھ اور موٹی موٹی چیزیں جو ہماری آن لائن کلاس سے ریلیٹڈ ہیں، کہ جو ایک کمپلسری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس کی ایکسپلینیشن کچھ نہ کچھ کرنی ہے، تو میں اس پوائنٹ کو تھوڑا ایکسپلین کروں گی، یہ آپ سن لیجئے گا۔ اور یقیناً یہ چیزیں جب کانوں سے بار بار ٹکراتی ہیں تو ہمارے ایمان اور ہمارے عمل میں خوبصورتی کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ انسان بعض دفعہ بہت کچھ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود چیزیں اس کے ذہن سے سکپ ہو جاتی ہیں، پیچھے چلی جاتی ہیں، تو بار بار اس کو خود کو ریمائنڈر دینا پڑتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں مال نکالیں گے تو آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ بظاہر تو آپ نے دیکھے نا، اپنی پاکٹ سے، پاکٹ منی سے، اپنے پرس سے 1000 روپے آپ کے پاس ٹوٹل پڑا ہے، آپ نے اس میں سے 200 روپے اللہ کی راہ میں دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کی اسٹیشنری، کسی کی فیس، کسی کی کوئی
بک، کسی کی کوئی یونیفارم، کوئی چیز میں آپ نے کنٹریبیوٹ کر لیا یا سارا ہی دے دیا آپ نے، تو بظاہر لگتا ہے کہ جیسے آپ کا پرس خالی ہو گیا ہے، آپ کا بٹوا خالی ہو گیا ہے، آپ کی پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ختم نہیں ہوئی، تو پھر مان لیں کہ وہ ختم نہیں ہوئی۔ کیسے بھئی؟ اللہ آپ کو اور طریقے سے برکت عطا فرما دے گا۔ میں پیچھے آپ کو بارہا یہ پوائنٹ کلیئر کر کے آئی ہوں کہ برکت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، نہیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیوں والا معاملہ کرے گا، اللہ آپ کے لیے برکتوں والا معاملہ کرے گا، اللہ آپ کے لیے خوشیوں والا معاملہ کرے گا، اللہ آپ کے لیے دل کے سکون اور اطمینان والا معاملہ کرے گا۔ اور یہ چیز اگر آپ زندگی میں ابھی سے اپلائی کرنا شروع ہوں گی تو آپ دیکھیں گی کہ فور ایور آپ اس کی برکتوں کو محسوس کریں گی، کیونکہ یہ دنیا میں جو انسانیت کے کائنات کے اندر جو بہترین انسان ہے ان کی زبان سے نکلی ہوئی نصیحت ہے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اور اس کو ہمیں آنکھیں بند کر کے ماننا ہے۔ کبھی ذہن میں آئے نا کہ مال کم ہو جائے گا، اوہو اتنا خرچہ اگر میں یہاں کر لوں گی، اس غریب کو دے دوں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بھئی کچھ نہیں ہوگا، آگے بڑھیں، قربانی دیں، اور پھر اس کی برکتیں سمیٹنے والی بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو خود غرضی اور نفسا نفسی اور یہ سودی سنگ دلانا، بے حسی والے معاملات یہ نہیں ہوں، بلکہ صدقات کا لین دین اس کا چلن ہونا چاہیے۔ لوگ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ ان کو بڑھانا، ان کو نشو و نما دینا چاہتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ پھر مال کا اضافہ سورہ بقرہ کی اس آیت سے بھی ذہن میں رکھیے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال ہے کہ جو بویا اس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا کر دیتا ہے، یعنی 700 دانوں سے بھی کئی گنا زیادہ اس کے لیے اجر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہر بندے کی قربانی، اس کے حالات، اس کے واقعات، اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اجر جو ہے وہ اس کے لیے لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو بہت عدل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت انصاف کرنے والا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات مینشن کر کے آئی کہ ایک بندہ 1000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، یا یوں سمجھ لیں سپوز 4 لوگوں نے 1000 روپیہ صدقہ دیا، بظاہر تو چاروں کے لیے سیم اجر ہونا چاہیے، لیکن سیم نہیں ہوگا۔ یہ اجر اللہ تعالیٰ لکھیں گے قیامت کے دن، میزان جب تولا جائے گا نا وہاں پہ لکھا جائے گا کہ جی نمبر 1 نے جو 1000 دیا تھا، اس نے کس نیت کے ساتھ دیا تھا، کس جذبے کے ساتھ دیا تھا، کس شوق کے ساتھ دیا تھا، کس قربانی کے ساتھ اس نے سیکریفائی کیا، دوسرے نے کیسے کیا، تیسرے نے کیا کیا، چوتھے نے کیا کیا۔ یعنی صرف وہ 1000 روپے کا اجر نہیں کیلکولیٹ ہوگا، کاؤنٹ ہوگا، اس کے پیچھے اس کا فل بیک گراؤنڈ سامنے رکھ کر اس کی اسیسمنٹ ہوگی، اور یہ اللہ کریں گے۔ اسی لیے کہا نا ایک بالی 1 روپے سے 10 روپے، کسی کا اجر 10 روپے ہوگا، کسی کا اجر 70 روپے ہوگا، کسی کا اجر 700 روپے ہوگا، کسی کا اجر 700 کے بھی 2100، اور اس سے بھی آگے بڑھتے جائیں 2800، یعنی بڑھاتے جائیں، ڈبل ٹرپل کرتے جائیں۔ اور یہاں تک آپ سنتی ہیں وہ حدیث کہ ایک کھجور دیا ہے احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گا۔ تو یہ پھر اجر کیوں ہوگا کہ ایک بندہ کہاں کھڑے ہو کر کس شوق نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بغیر ریاکاری کے، بغیر کسی دوسرے جس کو دیا جا رہا ہے سائل اس کو اذیت دیے ہوئے، اس کو تانا دیے ہوئے، اس کو جتائے ہوئے خرچ کر رہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ جو ہے وہ مال کو کئی گنا بڑھاتا ہے، اسی لیے صدقے کو قرآن نے قرض حسنہ بھی کہا، اور خاص طور پہ قرض حسنہ وہ صورت ہے جو کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد وغیرہ کے لیے دیا جاتا ہے۔
بہت پسند فرمایا گیا ہے اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اس کو اجر کئی گنا بڑھا کر دے۔ سورہ حدید میں ہے کہ اگر تنگی کی حالت میں اور خلوص سے صدقہ دیا جائے تو اسی نسبت سے اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اب آگے اضافے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مال میں برکت ہے، تھوڑے مال سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، مال آفت ہلاکت نقصان سے بچتا ہے، پھر انسان کا وقار احترام معاشرے میں بڑھتا ہے، آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے، اللہ کئی گنا اجر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور جیسے ایک جو شخص حلال اور پاک کمائی سے ایک چھوارے کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دانے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے صدقہ دینے والے کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ ایک چھوارا پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کا خزانہ لا انتہا اور وسیع ہے۔ اور معاشیات کا یعنی اکنامکس کا ایک مسلم اصول کیا ہے کہ صدقہ اور خیرات سے دولت گردش میں رہتی ہے، سرکولیٹ کرتی ہے، معاشرہ صحت مند اور خوشحال ہوتا ہے، جبکہ بخل اور سرمائے کو روکنا، سود اور احتکار، دولت چند ہاتھوں میں بند ہو جاتی ہے، جس سے عوام تنگ حال ہوتے ہیں، امیروں کے خلاف نفرت اور حقارت پیدا ہوتی ہے، اور پھر خونی انقلاب سے مال اور جان کا نقصان ہوتا ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بس اتنی ہی کافی ہے اس کی تفسیر۔ آگے دیکھتے ہیں عفو و درگزر کیا کرتا ہے، عزت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وما زاد اللہ بعفو الا عزا، عفو سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عفو کیا چیز ہے؟ دوسرے کی غلطی کو، اس کی لغزش کو نظر انداز کرنا، برائی اور زیادتی کے بدلے میں قدرت اور اختیار رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا، درگزر کرتے ہوئے معاف کرنا، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، آپ پورا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ اس کا بدلہ لیں۔ اس نے ایک مارا، آپ 10 مار کے بدلہ دے سکتے ہیں اس کو، لیکن آپ اللہ کی خاطر رک جاتے ہیں کہ نہیں، مجھے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، مجھے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے۔ یہ عفو و درگزر ہے۔ اگرچہ دین نے ہمیں اجازت دی کہ اگر آپ کو کسی نے ایک مارا ہے تو جواب میں آپ بھی کم از کم ایک اس کو مار کر اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، پوری اجازت ہے، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ دوسروں کی غلطیوں لغزشوں کو نظر انداز کر دینا۔ ایک وہ مقام ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے برائی زیادتی کی، آپ کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، آپ پہلے ہی دبو قسم کی چیز ہے، معاشرے میں آپ کی سے ہی کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اگنور ہی کرنا پڑے گا۔ اب آپ سپوز آفس میں کسی کا کوئی باس ہوتا ہے اور وہ اپنے ملازم کے بارے میں کوئی اس طرح کی اس کو گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے باقی سٹاف کے سامنے، اب ملازم کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا وہ جاب چھوڑے گا یا وہ وہاں پہ رہے گا، مالک سے پنگا نہیں لے سکتا، وہ تو مجبوری ہے نا۔ تو یہ جو مجبوری ہے یہ عفو و درگزر نہیں ہے، وہ صبر ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہاں پہ جو چیز ہے عفو و درگزر میں، آپ کے پاس اختیار ہے لیکن آپ چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی خاطر نظر انداز کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ لوگ تو ایسے کہتے ہیں نا، کوئی ایک کہتا ہے آپ اس کو 10 کہیں۔ بچوں کی ٹریننگ اس انداز پہ کی جاتی ہے کہ فلاں بچے نے اپنے فلاں چاچے کو سنائی، اپنی فلاں دادی کو سنائی، اور اس نے کھری کھری سنائی، اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو تھپکیاں دی جاتی ہیں۔ وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو بھی سناتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بلڈ ریلیشن کو، اس نے ایک عادت ڈیولپ کی ہوتی ہے نا۔ یہاں پہ کیا ہے، لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھے، اور یہ اپنے بچوں سے ہی ہمیں ٹریننگ لے کر چلنی ہے۔ لیکن ہم تو معاشرے میں ایک سناتا ہے کھری کھری، ہم 10 سنانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم کوئی اتنے دبو ہیں کہ جو ہم نہ سنا سکے، ہماری تو ناک کٹ گئی ہے معاشرے میں اور تم ہمیں بے عزت کیے چلے جا رہے ہو۔ اللہ نے جو رویہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے پسند فرمایا وہ عفو و درگزر کا ہے۔ اللہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں فاعفوا واصفحوا، تم لوگوں کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، یعنی اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے لوگوں سے درگزر کیجئے، اگنور کیجئے ان کو، ورنہ جس کو آپ پکڑ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے تو اس کو ختم ہی کر دینا تھا، لیکن آپ کو کہا گیا آپ بڑے ہیں، آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو اگنور کرنا ہے، آپ کو اپنے ان ساتھیوں کو، اپنے مخاطبین کو ان باتوں کے اوپر نہیں پکڑنا، اگنور کر دیجئے ان کو۔
پھر فرمایا خذ العفو وامر بالمعروف، اے نبی عفو کو اپنائیے اور نیکی کا حکم دیجیے۔ عفو وہی درگزر کی پالیسی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا مکی دور میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اذیتیں نہیں دی گئی، مورلی، فزیکلی، فائنینشلی، اپنا ملک، اپنا علاقہ جس سے بہت زیادہ محبت تھی وہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن آپ کو بار بار، اور ظاہری بات ہے آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کو، قیامت تک کے لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عفو کو اپنائیں اور نیکی کا حکم دیں، نیکی کا چلن عام کریں۔ پھر عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، صاحب استطاعت لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ یعنی صاحب استطاعت یہاں پہ مال والا نہیں صاحب استطاعت آیا، یہاں پہ وہ صاحب استطاعت ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے بدلہ لینے کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی بھر عفو کے اس قاعدے پہ عمل کیا، لوگوں سے درگزر کیا، اپنے صحابہ کو عفو درگزر کی تعلیم دی۔ آپ کا فرمان کیا ہے کہ مسلمانوں کا افضل ترین اخلاق عفو ہے، اگنور کر دیں، کوئی بات نہیں، گالیاں کھا کے بھی مسکرا دیں۔ پھر آپ نے کہا مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو کوئی مجھ پر زیادتی کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کا قصور کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے کہا ہر روز 70 مرتبہ۔ دیکھیں ذرا 70 مرتبہ، ہمارے ہاں تو کوئی ایک دفعہ غلطی کرے تو چلیں پھر قابل گرفت نہ ہو، دوسری دفعہ کرے تو اس کو تو کھڑے کھلوتے ہم کہتے ہیں چلو آؤٹ ہو جاؤ، یا تھپڑ ہی لگا دیتے ہیں آگے سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں، اس کی تو شان ہی بہت بلند رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس اخلاق کا ہلکا سا عکس عطا فرما دے۔ پھر سیرت النبی سے بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ عفو کا مجسمہ تھے، پوری زندگی عفو کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ فتح مکہ کو ہی دیکھ لیجئے، عفو کی اتنی خوبصورت تابناک مثال قائم کر دی جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں ملنا محال ہے۔ مخالفین پہ غلبہ حاصل ہو گیا دشمنوں پر۔ اب دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ اخلاق آپ کو ان لوگوں سے اپنی تکالیف کا، اپنے ساتھیوں کی تکالیف کا پورا بدلہ لینے سے روکنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے راستے میں۔ لیکن آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ حتیٰ کہ ابو سفیان جو اسلام کا نمبر 1 دشمن تھا، اسے نہ صرف آپ نے معاف کیا، ان کے گھر کو دارالامان قرار دیا۔ اس کی بیوی ہندہ جس نے غزوہ احد میں آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چپایا تھا، اس کو معافی دے دی۔ آپ دیکھیں نا، یہ عفو کی بہت بڑی مثال ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پوری ہسٹری میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ پوری قوم کو معاف کر دیا گیا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کو معاف کیا تھا، اور بالکل سیم یہی الفاظ انہوں نے بھی وہاں پر استعمال کیے تھے اپنے بھائیوں کے حوالے سے۔ لیکن عفو معاشرے کے اندر بہت خیر لے کر آتا ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ حدیث میں ایک سنہری اصول جو بتایا گیا، تعلیم دی گئی کہ عفو اختیار کیجئے، تو عفو سے ہوتا کیا ہے؟ عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اٹس مین کہ ہوتا ہے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، یہ 100% اس بات کو لیں، بلکہ 200% لیں کہ عزت میں اضافہ اللہ کرتے ہیں۔ عفو سے معاشرے کے اندر سکون آتا ہے، امن آتا ہے، کینہ ختم ہوتا ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، بغض ختم ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے۔ پھر عفو جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جو دین پھیلانے والی بات ہے نا، کیونکہ مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لایا وہ ایویں نہیں لایا تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ کلیئر کر کے آئی ہوں
کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے دنیا کی لیڈرشپ لی، دین کے معاملے میں مسلمانوں کو دی کہ اب اللہ کا تعارف، توحید کا تعارف، قرآن کا تعارف تم نے پوری انسانیت کو کروانا ہے۔ اب مسلمان جب پوری انسانیت کو تعارف کروانے کھڑے ہوں گے اور ساتھ ساتھ وہ ذرا سی باتوں کے اوپر چراغ پا، سیخ پا، آگ بگولا ہو کر دوسروں کے گریبان پکڑ رہے ہیں، دوسروں کو گولی سے مروا دو، دوسروں کو بم سے اڑا دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، پھر عام عوام کو بھی اڑا دو، عام جو دوسرے نان مسلم عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو سب کو اڑا دو کیونکہ وہ مشرک ہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں، کیونکہ وہ جہنمی ہیں۔ تو بھی بتائیں آپ مسلمان کس کو کریں گے دنیا کے اندر؟ کن کو لیسن دیں گے؟ جب تک مسلمانوں کے اندر عفو درگزر نہیں ہوگا، اشاعت اسلام ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، تقویٰ نہیں آ سکتا، اچھے اخلاق نہیں آ سکتے انسان کی زندگی کے اندر۔ تو گویا عفو درگزر جب انسان کرتا ہے تو اپنے لیے ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ چیز۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ جو کوئی انکساری کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ تواضع اور انکساری، اللہ وقار اور مرتبہ بلند کرتا ہے۔ تواضع کے معنی عاجزی، فروتنی، خاکساری۔ خاک مٹی کو کہتے ہیں نا، مٹی میں اپنے آپ کو مٹی کے ساتھ ملا دینا، مٹی کر دینا، اتنا آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ لے کر چلے جانا، یہ ہے ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اور یہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہے نا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں جی بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ ہستی ہوں، نہیں، اندر سے، چاہے زبان سے اس کا اقرار یا اظہار نہ کیا جائے، لوگوں کو خود نظر آ جائے گا کہ یہ پرسنالٹی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا یہ بڑی بات ہے۔ لوگوں کے پاس، وہ لوگ دیکھیں عام جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو چلیں جو کہتا ہے جی میرے اندر بڑی عاجزی ہے، انکساری، اس نے تو کرنی ہے بھائی۔ جن کے پاس بہت کچھ ہے، صلاحیتیں ہیں، مال ہے، اولاد ہے، کامیاب اولادیں ہیں، عزت ہے، سٹیٹس ہے، بہت کچھ ہے دنیا کے اندر، خوبصورتی ہے، صلاحیتیں ہیں، شہرت ہے، اب وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں اللہ کی خاطر، اللہ کہتے ہیں یہ بات انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ تواضع فضائل اخلاق میں آتا ہے، اسلام نے بہت پسندیدہ قرار دیا۔ دیکھیں دو پرسنالٹیز ہیں، ایک بندہ ہے بہت مال اور دولت والا ہے، بڑا عزت، شہرت، سٹیٹس ہے، اب وہ آیا اپنے آفس یا وہ کہیں گیا ہے، بڑے تکبر سے، نخوت سے اس نے جناب اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی کا دروازہ، وہ اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، گاڑی کا دروازہ کھولے گا، وہ ذرا وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے میں لیٹ ہو جائے، ذرا صاحب کا بیگ جو ہے وہ ان ٹائم نہ پکڑا جا سکے، کوئی فائل دینے میں اس کو تاخیر ہو جائے، جب وہ صاحب جو ہیں وہ اندر انٹر ہو رہے ہیں کسی بلڈنگ میں اپنے آفس میں، ان کا دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر ان کو سلیوٹ نہیں کیا گیا، پھر وہ اندر گئے ہیں اور اس نے ویٹر جو ان کا ہے ویٹر، اس نے صحیح طریقے سے انہیں سرو نہیں کیا، دیکھیں ذرا صاحب کا غصہ، ان کا آگ بگولا ہونا، اور وہ کس طرح وہاں پہ شاؤٹ کریں گے، کس طرح وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کا رویہ اختیار کریں گے، یہ تو بہت تکبر کا رویہ ہے۔ ایک وہ ہے دوسرا کریکٹر کہ جس کو اللہ نے دیا ہے اور وہ آ رہا ہے، وہ سب کو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، مالی بابا آپ ٹھیک ہیں، اپنے ملازم کو، اپنے چوکیدار کو، اپنے ہر ایک کو وہ پوچھ رہا ہے، اور صرف پوچھ نہیں رہا بلکہ وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے ہوئے ہے، وہ ان کو اپنی کمائی کے اندر سے ایک مناسب حصہ بھی صدقہ خیرات کی شکل میں دے رہا ہے کہ بھئی ان لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو، کسی کے بچے کی فیس دے دی، کسی کے والد کی دوائی کے پیسے دے دیے، اور یہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ دیکھو جی میں کتنا عاجز ہوں، نہیں، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو اللہ نے مجھے دیا نا، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، میں نے خود تو نہیں حاصل کیا، تو اللہ نے جب دیا ہے تو اللہ کو پسند ہے کہ بندہ بندوں کے سامنے، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری کا رویہ اختیار کرے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی تواضع کی، اور تواضع کا جو اپوزٹ ہے غرور اور تکبر ہے، جو رذائل اخلاق میں شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی ہے کہ اے لوگو تواضع اور فروتنی اختیار کرو، یعنی عاجزی اختیار کرو،
کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، دیکھ لیں ذرا یہ بات، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ وہ شخص اپنے نفس میں حقیر ہے، یعنی خود کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اندر کہیں بڑائی کی کوئی خو بو ہے ہی نہیں۔ اور پیچھے تکبر کے بارے میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ ساری ریئلائز کر لیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ شخص اندر بھی اپنے نفس میں حقیر ہے، لوگوں کی نگاہوں میں معزز اور باوقار ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ کہہ نہیں رہا نا، دعوت نہیں دے رہا کہ آؤ اور مجھے عزت دو، آؤ اور میری رسپیکٹ کرو، اور میں اپنے منہ میاں مٹھو بنی ہوئی اور میں اپنی ساری فیملی کی تعریفوں سے کے پل باندھ رہی ہوں صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے سامنے، میرے والد یہ تھے، میرے ابو یہ ہیں، میری امی یہ ہیں، میرے بہن بھائی یہ تھے، اب میری اولادیں یہ ہیں، اب میرے شوہر نے یہ کیا، اب میرا فلاں۔ آپ جا کر اس طرح کے لوگوں کے پاس بیٹھیں، آپ دیکھیں جو اس طرح تو نہیں کر رہے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ جی ہمیں اسلام کریں اور جھکیں ہمارے سامنے اور یہ وہ، لیکن وہ اس طرح کر کر کے اپنی ساری کمی پوری کر لیتے ہیں، راگ الاپ رہے ہوتے ہیں اپنی تعریفوں کے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہے، اگرچہ اپنی نظروں میں بڑا رہے، لوگوں کی نظروں میں وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل 100% یہ بات اگر آپ اس کو نوٹ کریں معاشرے میں، آپ کو نظر آئے گا کہ جو اپنی تعریفوں میں مبالغہ آمیزی زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، ہم وہ، آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کیا امپریشن ہوتا ہے، ذرا اچھا امپریشن نہیں ہوتا۔ اور جو نہیں کرتا اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا یہ بندہ ہے، یہ بندی ہے، دیکھو اس میں ذرا بھی آکڑ نہیں ہے، اس میں ذرا بھی بڑا پن نہیں ہے، کیسے یہ عام لوگوں کے ساتھ اس کے لیول پہ آ کے ان سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگوں کی نظر میں وہ چھوٹا ہوتا ہے جو اس طرح خود اپنے منہ میاں مٹھو بنا ہوتا ہے، اور اگرچہ اپنی نظروں میں بڑا ہو، حتیٰ کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تواضع اور انکساری کیجئے۔ دیکھیے ذرا، اللہ اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں تواضع لے کر آئیے اپنی زندگی میں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے رسول مومنوں کے لیے تواضع اختیار کیجئے۔ کیسے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نا، اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا۔ اب جب عام مومن آئیں گے تو آپ کو بتایا آپ کے اندر کوئی تکبر نہیں آئے، آپ اچھے طریقے سے خندہ پیشانی سے ان کو ویلکم کہیں۔ آپ کے پاس امیر بھی آئیں گے، آپ کے پاس غریب بھی آئیں گے، آپ کے پاس دوست بھی آئیں گے، آپ کے پاس دشمن بھی آئیں گے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی خاطر عاجزی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو جب رسول نے کرنا تو میں اور آپ کون سے کھاتے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندوں کی ایک صفت بیان کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، نرمی سے۔ یہ پیچھے میں آپ کو ساری باتیں بتا کر آئی ہوں تکبر کے حوالے سے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہے کہ آپ تواضع، رحمت، عجز، انکساری کا کامل نمونہ تھے، اور بندے کا حسن اور کمال بھی یہی ہے کہ عمل میں اللہ کا بندہ ہو، نیاز مندی ہو، ایک خاکساری ہے، یعنی بندگی کا ایک نمونہ ہے کہ میں بندہ ہوں، میں بندے سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ قسم کی مخلوق نہیں ہوں۔ آپ کامل اور بہترین عبد تھے، بندے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا خیر البریہ، اے بہترین مخلوق، تو آپ نے فرمایا ذالک ابراہیم علیہ السلام، یہ وصف ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی میں نہیں، وہ تو میرے باپ ابراہیم تھے۔ پوری زندگی انکساری سے عبارت تھی۔ حضرت عدی بن حاتم عیسائی تھے، وہ حضور کے پاس آئے، آپ ان کو اپنے گھر لے گئے، گھر میں چمڑے کا ایک تکیہ تھا، آپ نے عدی کو پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، آپ نے ان کو بہت مجبور کیا، ان کو کہا آپ اس پہ بیٹھیں اور خود زمین پہ بیٹھے۔ عدی اتنا متاثر ہوئے کہ اسلام لے آئے۔ آپ دیکھیے یہ ہے ہمارے ہاں، تو آپ دیکھ لیں ذرا، مذہبی لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، ان کی گاڑیاں، ان کے پروٹوکول، ان کا کروفر، ان کے آنے، ان کے جانے، ان کے لباس، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا شاہانہ سٹائل، اور ان کے آگے پیچھے جناب پی پی کرتی ہوئی گاڑیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بندہ ہو سکتا ہے
کیسے آپ نے ایک نان مسلم کے ساتھ بیہیو کیا. ہمارے ہاں تو نان مسلم کو اللہ معاف کرے چوڑا چمار کہہ کر ان کو اگنور کیا جاتا ہے. تو دین کس کو پھیلائیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ کون سی مخلوق زمین پہ اترے گی جس کو ہم دین کی باتیں بتائیں گے. اسی لیے آج پھر اسلام کے اندر نیا بلڈ نہیں شامل ہو رہا، نئے لوگ نہیں آ رہے. بس کہانیوں میں سن رہے ہوتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے فگر اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے. سب جھوٹ کے پلندے اکٹھے کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہ نہیں کہ میرے پاس میرے لیے الگ سیٹ ہوگی میں الگ بیٹھوں اور یہ الگ بیٹھیں، میں الگ کھانا کھاؤں یہ الگ کھائیں. آپ تشریف لاتے اور صحابہ تعظیم کے لیے اٹھیں، یہ آپ کو پسند نہیں تھا. انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ ہمارے گھر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا. ہمارے ہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی جو پرانی ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی. ہم اسے دھو ڈالتے، سوکھتی تو پھر بچھا لیتے، آپ اسی پر نماز ادا کرتے. یہ نہیں کہ یہ کیا تم لوگوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا، تمہیں تمیز نہیں ہے، اللہ کا رسول آیا نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بندہ نئی چیز لے لیتا ہے. اور اتنے نخرے، اتنے کیڑے، استغفر اللہ. اور آپ کی انکساری ہی تھی کہ غیر ممالک کے جب سفیر بھی آتے تو آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے. پھر اور مثالیں دیکھیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر اور غزوہ خندق ہوا ہے، کھدائی ہو رہی تھی، آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر مزدوروں والا کام کیا. اپنے کام خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگانا، گھر میں جھاڑو دینا، جوتی پھٹ جائے اس کو گانٹھنا، گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹانا. پھر فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو اونٹنی پہ سوار تھے، کامیاب اور فاتح کی حیثیت سے اس علاقے میں گئے ہیں جن لوگوں نے آپ کو وہاں سے کس طرح نکالا ہے. عاجزی اتنی کہ سر مبارک اتنا جھکا ہوا کہ آپ کے ریش مبارک یعنی داڑھی جو ہے وہ اونٹ کے کجاوے کو چھو رہی تھی. بہرحال حدیث میں بتا دیا کہ جو تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ کی خاطر اللہ اس کا مقام بلند کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت عطا فرمائے گا. اور آپ اس کو اپنی تواضع کی بنا پر ہی سید البشر کے لقب سے موسوم کیا گیا اور آخرت میں مقام محمود کا وعدہ کیا گیا. تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں، احادیث مبارکہ جو ہیں ہماری ختم ہو گئی ہیں. اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.